تمام حضرات کرسیاں اگر ٹیڑھی میڑھی لگی ہوئی ہیں تو اس کو صحیح کر لیں اور بیٹھ جائیں نا. باہر کھڑے ہوئے حضرات سے میری گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیں. کرسیاں اس طریقے سے لگائیں کہ مولانا کے ویو بنے ان کی طرف. جہاں پلر بیچ میں آ رہا ہو وہاں اس طرف سے کرسیاں ہٹا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات و خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام سال کے 12 مہینے کی ترتیب کچھ اس نوعیت کی ہے کہ ہر مہینے کے دوسرے اتوار کو یہاں درس قرآن و حدیث کا سلسلہ منعقد کیا جاتا ہے. لیکن رمضان المبارک میں ہم ترتیب کو جو ہے وہ کچھ چینج کرتے ہیں اور دن والے درس قرآن و حدیث کو ہم 20ویں شب کو ختم کے موقع پر منعقد کرتے ہیں. مختلف فیلڈ سے تعلق رکھنے والے جید علماء اکرام کو یہاں مدعو کیا جاتا ہے اور ان کی کوئی نہ کوئی الحمدللہ اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. مولانا بھی اسپیشلسٹ ہیں اور مولانا کی اسپیشلٹی وہ معاشرتی مسائل کے حوالے سے ہے. اس چھوٹی سی عمر میں مولانا ہارون معاویہ صاحب تقریباً 52 ضخیم کتابوں کے مصنف ہیں اور ہر کتاب کا موضوع ایک سے بڑھ کر ایک ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان موضوعات پر انہوں نے قلم اٹھایا ہے کہ جو موضوعات ہمارے اس معاشرے کی دکھتی رگ ہیں. آج کا موضوع بھی جو مولانا کو ہم نے دیا ہے وہ ہمارے معاشرے کی دکھتی رگ ہے. بالخصوص کراچی کے مسلمان اس حوالے سے بہت ہی زیادہ حساس ہوئے ہیں اور موضوع ہے موجودہ حالات میں مایوسی کی فضا اور اس کا تدارک. حضرات و خواتین، رمضان المبارک کے مہینے میں عموماً مساجد میں اور ختم قرآن کے جو تقاریب ہوتی ہیں ان پہ موضوعات عموماً فضیلت قرآنی ہوتا ہے. ہم نے اس ٹرینڈ سے ہٹ کر اس قسم کے موضوعات کو اپنا موضوع گفتگو بنایا ہے جس پر ہمارے معاشرے میں عموماً گفتگو نہیں کی جاتی ہے. یہ مایوسی کی کیفیت والا جو موضوع ہے وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. فضیلت قرآن پر لوگوں نے اتنے بیانات سن لیے ہیں کہ الحمدللہ اب ان کو وہ ازبر ہو چکے ہیں اور اب ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ان مسائل پر بھی گفتگو کریں اور ایسے ٹاپکس پر بھی ہمارے علماء اکرام سے بات کروائیں جن پر عموماً ہمارے محراب اور ممبر سے گفتگو نہیں ہوتی ہے. جن پوائنٹس پر آج مولانا گفتگو کریں گے وہ کچھ اس طریقے سے ہیں. نمبر 1، مایوسی سے دور رہ کر خندہ پیشانی سے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے قرآن و حدیث کا پیغام. نمبر 2، موجودہ حالات میں مایوسی کی فضا کیوں عام ہوئی، وجوہات، اسباب اور ان کا سد باب. نمبر 3، گردش زمانہ کی وجہ سے کاروباری و معاشرتی نقصان کا ازالہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے. نمبر 4، ہمارے معاشرے میں مایوسی کی وجہ سے پھیلنے والی تباہ کاریاں اور ان کی عبرت انگیز کارگزاریاں. نمبر 5، ماضی میں مایوس کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکل کر قوم و ملت کے لیے دیے جلانے والے گمنام لوگوں کے سبق آموز تذکرے. میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ مذکورہ موضوع پر اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں اور میں ان حضرات سے جو باہر ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اندر تشریف لے آئیں اور جس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں، بجائے اس کے کہ باہر کھڑے ہو کر ہم اپنے اوقات گپ شپ میں گزار دیں.
یہاں بیٹھے ہوئے حضرات سے ایک اور گزارش میری رہے گی کہ جب تک جو ہمارا یہ پروگرام ختم نہیں ہو جاتا جب تک اپنے موبائل فون آف رکھیں. جزاکم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمام احباب ایک بار درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و ازواجہ و ذریاتہ. انتہائی قابل احترام معزز بزرگان دین، مسلمان بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں اور سماعت فرمانے والی میری ماؤں اور بہنوں، آپ کے علم میں ہے آج ہم سب کا یہاں پر مل بیٹھنا ختم قرآن پاک کی تقریب سے متعلق ہے. انتہائی مبارک موقع اور سعادت کی گھڑی ہے. القرآن کورسز سینٹر میں آج تراویح میں قرآن پاک مکمل ہوا ہے. مبارکباد کے مستحق ہیں محترم حافظ الطاف موتی صاحب حفظہ اللہ اور تمام سامعین جنہوں نے قرآن پاک سنا. یقیناً اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑی سعادت حاصل ہوئی. اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اپنے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے 2-3 منٹوں میں ایک ضروری پیغام دے کر قرآن سے متعلق اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا. یاد رکھیے قرآن پاک سننا اور سنانا یہ بہت بڑی عظمت اور سعادت کی بات ہے. لیکن قرآن پاک نازل ہونے کا مقصد صرف سننا اور سنانا نہیں ہے. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اس لیے کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا کی جائے. یہ قرآن ہمیں ایک پیغام دینے کے لیے نازل ہوا، ایک دستور اور منشور بتانے کے لیے قرآن پاک کو نازل کیا گیا. قرآن پاک سن لیا اور سنا لیا اور اس کے بعد غلافوں میں بند کر کے الماری میں سجا دیا. یاد رکھیے یہ ہمارے لیے بہت بڑی خسارے کی بات ہے. قرآن پاک عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے، اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن کے تقاضوں کو اپنے سامنے رکھیں، قرآن کی عملی زندگی کو اپنائیں.
زندگی کے ہر موڑ پر یہ قرآن ہمیں رہنمائی دیتا ہے۔ تراویح میں قرآن پاک سنا تو یہ قرآن کچھ تقاضے بتلا رہا ہے، اس قرآن نے ہمیں کوئی پیغام دیا، ہماری انفرادی زندگی ہو، ہماری اجتماعی زندگی ہو، تجارت ہو، کاروبار ہو، رہن سہن، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، زندگی کے تمام ادوار میں یہ قرآن ہمیں روشنی عطا کرتا ہے۔ لہٰذا آج یہ عزم کر لیں کہ تراویح میں جو ہم نے قرآن سنا، قرآن جو ہم سے تقاضے کر رہا ہے، انشاءاللہ ہم اس پر عمل بھی کریں گے۔ وہ قرآن جو آخری پیغام ہے رب عزت کا، مبارک ہو ان لوگوں کو قدر اس کی جس نے پہچانی۔ پڑھو قرآن سمجھ کر، عمل دل سے کرو اس پر، فنا ہو حق کی مرضی میں، بنو محبوب سبحانی۔ جو قرآن پاک کو سمجھ لیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، یقیناً ان کی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے۔ اسی قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی میں آج ہم نے اپنے اس موضوع کو بھی سمیٹنا ہے۔ ہمارے ذمے موضوع لگایا گیا موجودہ حالات میں مایوسی کی فضا اور اس کا تدارک۔ مسلمان بھائیوں، اس وقت مجموعی طور پر ہم حالات پر نظر ڈالتے ہیں، ہر سمت ہر جانب ایک مایوسی کی فضا نظر آتی ہے، ہر طرف زمانے کے بے رحم تھپیڑے نظر آتے ہیں، بے رحم موجیں نظر آتی ہیں، ہر مسلمان کسی نہ کسی تکلیف میں نظر آتا ہے، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، مصائب ہیں، آلام ہیں، نہ ختم ہونے والے جبر و ستم کی داستانیں ہیں، جس کی وجہ سے آج ہر گھر کی ایک نئی کہانی ہے، ہر انسان پریشانی میں گھرا ہوا نظر آتا ہے۔ ملک پاکستان اور خصوصاً پاکستان کا یہ عظیم شہر کراچی کے رہنے والے حالات کی ستم ظریفی کی وجہ سے، حالات کے ان بے رحم حالات اور ان بے رحم تھپیڑوں کی وجہ سے آج کراچی والے خصوصاً مایوسی کی سی فضا میں نظر آتے ہیں۔ عجیب صورتحال ہے، جبکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مایوسی اتنا بڑا گناہ، یا یوں کہہ لو کہ اتنا نقصان کا سبب ہے کہ مایوسی کا انجام خودکشی ہوا کرتا ہے، اور معاشروں کی تباہی میں اہم سبب مایوسی کا ہوا کرتا ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث میں مایوسی سے بچنے کا حکم دیا گیا، اسلامی تعلیمات کے اندر مایوسی کو کفر کہا گیا، مایوسی سے بچنے کی تعلیم دی گئی۔ مسلمان ایمان رکھنے والا مایوس نہیں ہوا کرتا۔ مایوسی آتی کیوں ہے؟ پریشانیوں کی وجہ سے، آزمائشوں کی وجہ سے، تکالیف کی وجہ سے مایوسی آتی ہے۔ ان پریشانیوں کے اسباب کیا ہیں؟ پریشانیوں کے اسباب کیا ہیں؟ پریشانیوں کی وجہ سے مایوسی آتی ہے۔ پریشانیاں ہماری زندگی میں کیوں ہیں؟ تکالیف ہماری زندگی میں کیوں ہیں؟ میں اپنے موضوع کو سمیٹنے کے لیے آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے کیا رکھنا چاہتا ہوں۔ پریشانیاں آنے کے 2 اسباب ہیں، اس کے بعد مایوسی آنے کے 6 اسباب ہیں، پھر مایوسی کے 7 علاج میں نے تجویز کیے ہیں۔ یوں آج کا درس گویا کہ ہمارے 15 باتوں میں یہ پورا سمٹ جائے گا۔ انشاءاللہ ان 15 باتوں کو سامنے رکھ کر سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں بھی آئیں گی۔ میرے پیر و مرشد، میرے استاذ العلماء، شہید اسلام حضرت مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمۃ اللہ علیہ ہمیں بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے۔ جب بھی حدیث میں تفصیلی بحث ہوا کرتی تو حضرت کا یہ انداز تھا، اس گفتگو کو تعداد میں سمیٹ لیا کرتے تھے کہ بھئی آج کے اس سبق کے اندر 4 یہ باتیں ہیں، 2 یہ اختلافی مسائل ہیں، اور یہ 3 اس کے حل ہیں۔ اس انداز میں ہمیں سمجھایا کرتے، سمجھ میں بھی آ جاتے اور ذہن میں بھی بیٹھ جاتے، سمیٹنا بھی آسان ہو جاتا۔ یہ بڑوں کی ترتیب ہے۔ لہٰذا یہ 15 باتیں ہیں آج کے درس کی۔ 2 پریشانیاں آنے کے اسباب، 6 اسباب میں نے تجویز کیے ہیں مایوسی آنے کے، مایوسی کے 6 اسباب، اور 7 ہیں مایوسی کے علاج۔ پریشانیاں آتی ہیں 2 اسباب کی بنیاد پر، قرآن کریم میں بتلایا گیا۔ پہلی وجہ جو پریشانیاں آنے کی، مصیبتیں آنے کی، وہ ہے گناہ کا عام ہو جانا، گناہوں کی وبا کا عام پھیل جانا۔ جب کثرت سے گناہ ہونے لگتے ہیں، کثرت سے اللہ کی نافرمانی ہونے لگتی ہے، تو پھر پریشانیاں، مصائب،
تکالیف زندگی میں آیا کرتی ہیں، جسے قرآن کریم میں سورہ روم میں بیان کیا گیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں فساد، خشکی میں یا تری میں جو فساد برپا ہوتا ہے، بما کسبت ایدی الناس، فرمایا گیا یہ لوگوں کا کیا دھرا، تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا، تم نے جو کام کیے، تم نے جو اعمال، لوگوں نے جو کام کیے ہیں، ان اعمال کی وجہ سے، ان گناہوں کی وجہ سے، ان نافرمانیوں کی وجہ سے ظہر الفساد، یہ فساد برپا ہوتا ہے، یہ پریشانیاں آتی ہیں، بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، بعض ان نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ عذاب دیتے ہیں، اللہ مصیبتیں اور پریشانیاں دیتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ رجوع کریں، لوگ لوٹ آئیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیں۔ اس لیے فرمایا گیا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، سورہ شورى میں پڑھا، فرمایا گیا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، فرمایا تم پر جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کیے کی وجہ سے، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے تم پر مصیبتیں آتی ہیں۔ تو ایک سبب پریشانیاں آنے کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے گناہوں سے پرہیز نہ کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے دور نہ رکھا، گناہوں کی دلدل میں پھنسے رہے، انفرادی اجتماعی اللہ کی نافرمانیاں عام ہوتی رہی، سود عام ہو گیا، زنا کو خاری عام ہو گئی، ہر سمت اللہ کی جب نافرمانیاں ہونے لگی تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ کی طرف سے عذاب بھی آتا ہے، مصائب اور مشکلات بھی آتی ہیں۔ اور دوسرا سبب جسے قرآن کریم بتلاتا ہے مصائب اور مشکلات اور آزمائش آنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے بھی ہیں۔ ذہن میں آ سکتی یہ بات کہ بہت سے دیندار لوگ بھی، گناہوں سے بچنے والے لوگ بھی بیچارے پریشانیوں میں مبتلا نظر آئیں گے، وہ بھی طرح طرح کی تکالیف میں نظر آئیں گے، ان کے گھروں میں بھی بہت سی پریشانیاں ہیں۔ تو یاد رکھیے دوسرا سبب پریشانیاں آنے کا یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتے بھی ہیں۔ اس لیے قرآن میں کہا گیا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئے تو کیا بس اس پر اکتفا ہو جائے گا؟ اللہ فرماتے نہیں، ہم آزمائیں گے، ہم دیکھیں گے وہ لوگ جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آیا کہ وہ اپنے ایمان میں سچے بھی ہیں یا نہیں، اپنی مسلمانی میں کامل بھی ہیں یا نہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اس سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ نے آزمایا، جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا، اللہ کی محبت کا دم بھرا، اللہ نے ان کو بھی آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لیں کون ان میں سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور پتہ چل جائے کہ کون ان میں جھوٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، محبوب بندوں کو پرکھنے کے لیے بھی آزماتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ فرماتے ہیں ضرور بھی ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، اپنے چاہنے والوں سے اللہ فرما رہے ہیں، مومن بندوں سے اللہ فرما رہے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی تمہیں خوف دے کر آزمائیں گے، وَالْجُوعِ، کبھی تمہیں بھوک دے کر آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی تم سے مال چھین کر آزمائیں گے، وَالْأَنفُسِ، کبھی تمہارے لخت جگر تم سے چھین کر، تمہارے پیارے، تمہارے عزیز تم سے چھین کر، موت دے کر تمہیں آزمائیں گے، والثمرات، کبھی تمہاری لہلہاتی کھیتیوں کو اجاڑ کر، لہلہاتے کھیتوں کو اجاڑ کر ہم تمہیں آزمائیں گے۔ پھر فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو آزماتے ہیں۔ انبیاء اکرام کو سب سے زیادہ پریشانیاں اور تکالیف آئی، خود ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، ہمارے نبی کی زندگی میں اس قدر تکالیف ہیں کہ سارے جہاں پر اگر وہ تقسیم کر دی جائیں شاید ہمارے نبی کی تکالیف اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوبوں کو، اپنے ولیوں کو بھی آزمایا،
تو یاد رکھیں بعض دفعہ اللہ ہمیں آزما کر دیکھنا بھی چاہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ جو نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، میرے دین کا کام بھی کرتا ہے، پھر بھی اس کی زندگیوں میں آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ آزمانا چاہتے ہیں کہ یہ پکا ہے یا کچا ہے۔ تو یہ دو اسباب ہوتے ہیں، یا تو گناہوں کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو آزما رہے ہوتے ہیں۔ مایوسی کے اسباب کیا ہیں؟ ہماری زندگیوں میں پریشانیاں تو آتی ہیں، یاد رکھیے یہ دنیا، یہ زندگی خوشی اور غم سے مل کر عبارت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 عالم بنائے ہیں۔ ایک عالم وہ ہے جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، مزے ہی مزے ہیں، وہ عالم جنت کا عالم ہے۔ اور دوسرا عالم وہ بنایا ہے جس میں تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، رونا ہی رونا ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، وہ دوسرا عالم جہنم کا عالم ہے۔ اور تیسرا عالم اللہ نے بنایا ہے جس میں خوشیاں بھی ہیں، جس میں غمیاں بھی ہیں، جس میں آسانیاں بھی ہیں، جس میں مشکلیں بھی ہیں، وہ یہ ہماری زندگی کا، ہماری دنیا کا عالم ہے۔ اس دنیا کو اللہ نے خوشی اور غم سے مل کر عبارت کیا ہے۔ تو اس زندگی کے اندر خوشیاں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی۔ پھر ان پریشانیوں کے ہوتے ہوئے مایوسی کیوں؟ یہ مایوسی کی فضا کیوں پھیل گئی؟ وہ اسباب کیا ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی مایوسی کے شکنجے میں پھنس گئے، مایوسی کے دلدل میں چلے گئے؟ مومن تو وہ ہوتا ہے جو حالات کی ستم ظریفیوں سے ٹکرا کر آگے نکلتا ہے، اور وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کو بناتا ہے، اپنے نبی کی پاکیزہ تعلیمات کو اپنے سامنے رکھ کر صحابہ اکرام کے مصائب و آلام اور جبر و ستم کی ان داستانوں کا مطالعہ کر کے ان تکالیف کے آگے سرخرو ہو کر گزر جاتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، قرآن پڑھنے والے، نبی کی زندگی کو ماننے والے، نبی کی سیرت کو ماننے والے، پھر ہماری زندگی میں مایوسی کا سما کیوں؟ پھر ہماری زندگی میں مایوسی کا فضا کیوں؟ کیا وجہ ہوئی؟ وہ اسباب کیا ہیں؟ جب ہمیں قرآن و حدیث نے بتلایا کہ تمہیں جھنجھوڑا جائے گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تمہیں ہلایا جائے گا، پرکھا جائے گا، پریشانیاں بھی آئیں گی، اِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ مشکلوں کے بعد پھر آسانیاں بھی عطا فرمائیں گے۔ تو تھوڑی سی پریشانیاں آ گئی، معاشی تنگ دستی آ گئی، گھر میں تھوڑی سی نا اتفاقی ہو گئی، اور اگر کچھ کاروباری معاملات خراب ہو گئے تو مایوسی کا عالم ہو جاتا ہے، اور شیطان ہم پر اپنا شکنجہ کس لیتا ہے، شیطان ہمیں مایوس کر دیتا ہے۔ دوستو ان اسباب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ہم پر مایوسی آتی ہے۔ پھر انشاءاللہ مختصراً ہم مایوسی کے علاج پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ٹائم چونکہ مختصر ہے، صرف پونے گھنٹے میں ہم نے اپنی بات کو سمیٹنا ہے، موضوع یہ بڑا طویل ہے۔ انشاءاللہ مختصراً 6 مایوسی کے اسباب اور 7 اس کے علاج، یہ پیغام سمجھ کر جائیں اور دوسروں کو سمجھائیں تو میں سمجھتا ہوں اس موضوع پر بہت کچھ ہمیں حاصل ہو جائے گا اور سبق مل جائے گا۔ پہلے نمبر پر مایوسی آنے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان مادی اسباب ہی کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، اس کی نظر مادی اسباب پر جم جاتی ہے، اور اس کی نظر میں مادی اسباب ہی کامیابی کا سبب اور ذریعہ بن جاتے ہیں، مسبب الاسباب سے اس کی نظر ہٹ جاتی ہے، اسباب کے پیچھے وہ دوڑ لگاتا ہے، اور اس کی نظر میں یہ بات ہوتی ہے کہ میرے پاس اسباب ہوں گے تو میں کامیاب ہوں گا، اگر میرے پاس مادی اسباب کے انبار ہوں گے تو میری زندگی شاداں و فرحاں ہوگی، میری زندگی میں کامیابی ہوگی۔ جب انسان مسبب الاسباب کو چھوڑ کر اسباب پر اپنی نظریں جماتا ہے، اسباب پر اپنے یقین کو مضبوط کر لیتا ہے، پھر اسباب ٹوٹتے ہیں۔ یاد رکھیے جب تک مسبب الاسباب نہ چاہے اسباب میں کوئی اثر نہیں آ سکتا۔ مسبب الاسباب چاہے گا تو اسباب میں تاثیر آئے گی، مسبب الاسباب نہیں چاہے تو تاثیر نہیں آ سکتی۔ آج شیطان کا یہ دھوکہ، ہماری یہ خام خیالی ہے، ہم نے یہ سمجھا اگر ہمارے پاس مال کی کثرت ہو جائے، ہمارا منصب اعلیٰ ہو جائے، ہمارا عہدہ اعلیٰ ہو جائے، فیکٹریوں کے ہم مالک بن جائیں، گاڑیاں نوکر چاکر ہمارے پاس آ جائیں تو ہمیں راحت اور سکون مل جائے گا، ہمیں حقیقی چین اور اطمینان نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے ہم نے دوڑ لگائی اسباب کے پیچھے، شب روز مال کے لیے ہم نے دوڑ لگائی، رات دن اسی بات کی محنت ہے کہ مال آ جائے، مال آ جائے، پیسہ آ جائے۔ جب مال اور اسباب کی محنت بڑھی، ہماری نظر اس پر جمی تو اسباب کی وجہ سے جب سکون نہیں ملتا، جب راحت نہیں ملتی تو یہاں آ کر انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ میں نے شب روز محنت کر کے یہ مال کے انبار جمع کر لیے،
میں نے یہ بینک بھر لیے اور میرے گھر میں نوکر چاکر اور اسباب تعیش کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن رات کی نیند کیوں نہیں آتی؟ کتنے ہی بیچارے ایسے صاحب بہادر ہیں جن کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، سب کچھ ان کے پاس اسباب موجود ہیں، ہر قسم کا عیش و تنعم کا سامان ان کے پاس موجود ہے، لیکن بیچاروں کو رات کو نیند نہیں آتی۔ معلوم ہوا میرے دوستو، اسباب کے اندر کامیابی نہیں ہے، مسبب الاسباب کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ ہم نے دنیا کے مال و دولت میں سمجھا کہ سکون اور راحت، جبکہ قرآن ہمیں بتلاتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور انسانوں، اللہ کے بندو آؤ، اگر تمہیں دلوں کا اطمینان چاہیے، اگر تمہیں دلوں کا چین راحت چاہیے، اگر تمہیں اللہ کی مدد و نصرت چاہیے، بے ذکر اللہ آؤ، اللہ کے حکم کی طرف آؤ، آؤ اللہ کے نام کی طرف آؤ، آؤ اللہ کے احکامات کی طرف آؤ، اللہ کی مان کر تو چلو، من چاہی زندگی سے نکل کر رب چاہی زندگی طرف آ کر تو دیکھو، پھر دیکھو اللہ تطمئن القلوب، تمہیں دلوں کا اطمینان نصیب فرمائیں گے، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما دیں گے۔ یاد رکھیے، اگر ہم نے اسباب پر ہی نظریں جمائے رکھی، مسبب الاسباب سے تعلق توڑ دیا، تو یہ شیطان ہمیں مایوس کرے گا، اسباب ٹوٹیں گے، اسباب سے رزلٹ نہیں ملیں گے، اسباب کا صحیح نتیجہ نہیں آئے گا، نتیجے میں مایوسی، انجام مایوسی ہوگا۔ اس لیے پہلا سبب مایوسی کا یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اسباب ہی کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، اور دوسرے نمبر پر مایوسی کے اسباب میں سے دوسرا سبب علماء اکرام نے لکھا وہ یہ ہے کہ جب انسان مخلوق سے توقعات کو قائم کر لیتا ہے، مخلوق سے اپنی توقعات کو وابستہ کر لیتا ہے، جب مخلوق سے توقعات وابستہ ہوتی ہیں، پھر جب وہ مخلوق سے توقعات پوری نہیں ہو پاتی ہیں، تو یہاں پر انسان کا دل ٹوٹتا ہے، دل پر ایک چوٹ لگتی ہے کہ میں نے اپنے فلاں رشتہ دار سے یہ توقع قائم کی تھی، میرا فلاں دوست، اس پر میں نے یہ احسان کیا، میں تو یہ سمجھ رہا تھا میرے ساتھ یہ اس طرح معاملہ کرے گا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ جب خالق سے توقع ٹوٹی، مخلوق سے توقع جڑی، اور پھر مخلوق نے جب بے وفائی کی، تو یہاں دل چکنا چور ہو جاتا ہے، اور یہاں پر انسان پاش پاش ہو جاتا ہے، یہاں انسان سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ ہائے میں نے کیا سوچا، میں نے سوچا تھا یہ کچھ ہوگا لیکن میرے ساتھ یہ کچھ ہو گیا۔ راحت حاصل کرنے کا بہترین نسخہ یہ ہے کہ مخلوق سے اپنی نظریں ہٹا کر خالق پر اپنی نظریں جما دیں، مخلوق سے توقعات کو ختم کر کے ایک خالق پر اپنی توقعات کو مضبوط کر لیں، تو پھر کبھی انسان مایوس نہ ہو، کیونکہ جب مخلوق سے توقع نہیں ہوگی اور پھر اگر مخلوق سے کوئی چوٹ پہنچے گی تو رنج نہیں ہوگا، کیونکہ توقع بھی قائم نہیں تھی، اور اگر مخلوق کی طرف سے کوئی اچھائی ملے گی اس پر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، توقع تھی نہیں، خلاف توقع کوئی اچھائی مل گئی تو اچھی بات ہے، جب توقع لگ جائے گی اور پھر توقع ٹوٹے گی تو یہاں چوٹ لگے گی۔ تو دوسرا سبب مایوسی کا یہ ہے کہ جب ہم خالق کو چھوڑ کر مخلوق سے توقعات کو قائم کریں گے، اور تیسرا سبب مایوسی کا یہ ہے کہ جب انسان مایوسی پر ماضی پر افسوس اور مستقبل کے خوف کو اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے، ماضی میں آنے والے حادثات، پریشانیاں، واقعات جو گزر گئے، انسان ان ماضی کے واقعات پر افسوس کرتا رہے، ان کو اپنے دل میں بٹھا لے، ہائے ماضی میں میرے ساتھ یہ ہوا، اور مستقبل کے خوف کو اپنے دل کے اندر بٹھا لیتا ہے، تو یہاں سے پھر انسان مایوسی کی طرف چل پڑتا ہے۔ یاد رکھیے، ماضی میں جو ہمارے ساتھ حالات ہوئے، پریشانیاں آئی، ہمارے گھر میں بیماریاں آئی، ہمارے گھر کے اندر جتنے بھی حادثات ہوئے، انہیں رونے سے، انہیں یاد کرنے سے ان کا ازالہ نہیں ہوگا، انہیں فراموش کر دیں اور مستقبل کی فکر کریں، مستقبل کے خوف کو اپنے دل میں نہ بٹھائیں۔ ابھی وہ پل دور ہے، جب قریب جائیں گے تو اس پر سے پار ہونے کی کوشش کریں گے، ابھی سے اس پل کا خوف اپنے دل میں بٹھا لیا تو پار نہیں ہو سکیں گے۔ ہمارے اکابرین کی شان یہ تھی کہ ان کی زندگیوں میں بڑی بڑی پریشانیاں آئی، لیکن انہوں نے ماضی کے حادثات کو نہیں دیکھا، اپنے حال کی فکر کی، اپنے مستقبل کی فکر کی، اور اللہ نے ان کی مدد کی۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی حالات میں، جب متحدہ ہندوستان میں حالات اور بڑے عجیب صورتحال تھی، اس موقع پر اسی طرح کی پریشانیوں میں کہا تھا کہ مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے،
مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے دشواریوں پہ اشک برسانا نہیں آتا، نظر جن کی پڑ جاتی ہے مستقبل کے چہرے پر، انہیں ماضی کے افسانوں کو دہرانا نہیں آتا۔ یہ ہمارے اکابرین کی شان تھی، انہوں نے آگے کو دیکھا، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ جب ماضی پر افسوس لے کر بیٹھ جائیں گے اور ماضی کے حادثات پر سر پکڑ کر بیٹھیں گے، آگے کا نہیں سوچیں گے، حال کی فکر نہیں کریں گے، تو اس کا نتیجہ مایوسی ہوگا۔ تو یہ تیسرا سبب ہوتا ہے انسان کی زندگی میں کہ جب انسان ماضی پر افسوس کرنے لگتا ہے اور انسان اپنے حال کی فکر نہیں کرتا۔ اور چوتھے نمبر پر انسان مایوس اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کے غیر کا خوف انسان اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے۔ جو رب سے نہیں ڈرتا پھر وہ سب سے ڈرتا ہے۔ جب اللہ کے غیر کا خوف، دیکھیں میں نے عرض کیا زندگی میں پریشانیاں تو ہیں، زندگی میں حادثات تو ہیں، یہ تو زندگی میں معاملات چلتے ہیں، لیکن جب اللہ کے غیر کا خوف دل میں آتا ہے تو انسان پھر یہاں سے مایوس ہوتا ہے۔ اللہ کا خوف فقط اپنے دل میں رکھنا ہے۔ فَاللَّهُ أَحَقٌّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فقط ایک اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو اگر تم سچے مومن ہو۔ اگر سچے مومن ہو تو ایک اللہ کا خوف جب دل میں ہوگا تو پھر انسان غیر سے نہیں ڈرے گا۔ جب اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل میں نہیں ہوگا تو پھر انسان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوف آئے گا، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اس کے دل میں ڈر بیٹھے گا۔ جب اللہ کے غیر کا خوف دل میں آئے گا تو اس کا نتیجہ مایوسی ہوگا۔ اور اس کے بعد پانچواں سبب مایوسی کا یہ ہوتا ہے کہ جب انسان مثبت سوچ سے نکل کر منفی سوچ کی طرف آتا ہے، اس کی سوچ کے اندر منفی کا غلبہ ہو جاتا ہے، ہر پہلو پر وہ منفی انداز میں سوچتا ہے، اس کا گمان منفی طرف جاتا ہے، مثبت پہلوؤں کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ زندگی میں جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے وہ منفی پہلوؤں کو سوچتا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی اصول ہے۔ کبھی بھی کوئی مشکل اپنی زندگی میں دیکھیں تو کبھی بھی منفی پہلوؤں پر نہ سوچیں، مثبت پہلوؤں پر سوچیں۔ حدیث قدسی ہے انا عند ظن عبدی بی، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے سے اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، اپنے بندے کے ساتھ معاملہ اس کے گمان کے مطابق کرتا ہوں۔ اگر اللہ سے ہمیں اچھی امید ہوگی، اگر ہم مثبت سوچ رکھیں گے تو مثبت فیصلہ ہوگا، اور اگر ہر وقت منفی سوچ ہمارے اوپر چھائی رہے گی تو منفی فیصلے ہوں گے۔ تو یہ بھی مایوسی کا ایک سبب ہے کہ ہم مثبت پہلوؤں کو چھوڑ کر منفی پہلوؤں کو پیچھے لگے رہیں۔ ہمیشہ جب بھی جد و جہد کریں مثبت پہلوؤں کو اپنے سامنے رکھیں۔ اور اسی طرح چھٹا سبب مایوسی کا یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جب معاشی تنگ دستیاں آتی ہیں، معاشی اور تجارتی اور کاروباری تنگ دستیاں آتی ہیں تو یہاں انسان گھبرا جاتا ہے۔ یہاں پر انسان سمجھتا ہے کہ میری زندگی میں کاروباری اور معاشی یہ ایسی تنگ دستیاں آ گئی ہیں کہ اب میرے لیے نجات کی کوئی صورت نہیں ہے۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس نے اپنی نظر اس مال پر رکھی ہوتی ہے، اپنے معاش ہی کو اپنی کامیابی کا سبب سمجھ رکھا ہوتا ہے۔ پھر جب تنگ دستیاں آتی ہیں تو انسان مایوس ہوتا ہے۔ یاد رکھیے یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بہت مختصر سی بنائی ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، اللہ نے اس دنیا کی زندگی کو مومن کے لیے قید خانہ بنایا ہے اور کافر کے لیے جنت اس کو بنایا ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں ہم نے بہت زیادہ پابندی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، حدود میں رہ کر زندگی گزارنی ہے۔ بالآخر ایک دن زندگی ختم ہو جائے گی۔ یہ مال، یہ دولت ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہا۔ یہ کاروبار، یہ تجارت، یہ منصب، یہ عہدے، یہ جائیداد اور یہ گاڑیاں، یہ بنگلے اور یہ دنیا کے عیش و تعیش کے یہ سارے سامان نہ کبھی کسی کے پاس ہمیشہ رہے، نہ رہیں گے۔ وہ بڑی بڑی طاقتوں والے، وہ بڑی بڑی قوتوں والے، وہ بڑے بڑے مالدار، وہ انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگانے والا فرعون، وہ بڑے بڑے طاقتوں قوتوں والے، وہ فرعون، وہ قارون، وہ حامان، اور وہ بڑی بڑی طاقتور قوتیں دنیا میں باقی نہیں رہی۔ جن کے پاس نہ ختم ہونے والا مال تھا وہ بھی ہمیشہ نہ رہے۔ ایک دن بالآخر ہم نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے۔ جب یہ معیشت اور یہ مال، یہ دولت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے تو پھر وقتی طور پر تنگ دستی آنے کے نتیجے میں ہم کیوں پریشان ہوں، ہم کیوں مایوسی کی طرف جائیں؟ تو معاشی تنگ دستی کی وجہ سے بھی انسان مایوسی کی طرف جاتا ہے۔ تو معاشی تنگ دستیاں یہ آنا جانا سلسلہ لگا رہتا ہے۔ تو مختصراً میں نے عرض کیا کہ یہ 6 اسباب ہیں
جن کی وجہ سے انسان کی زندگی میں مایوسی آتی ہے۔ مایوسی کے علاج کیا ہیں؟ مایوسی کی اس دلدل سے ہم نکل کس طرح سکتے ہیں؟ پہلا علاج مایوسی کا، نمبر 1، جب بھی ہماری زندگی میں کوئی تکلیف آئے تو تکلیف کے وقت اللہ کی دوسری نعمتوں کا استحضار کریں، اللہ کی دوسری نعمتوں کو یاد کریں۔ اللہ کی کوئی ایک نعمت تو نہیں ہے، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ایک تکلیف آئی، اگر کسی کی آنکھ میں درد ہے، وہ اس آنکھ کے درد کی وجہ سے مایوس ہوتا نظر آتا ہے کہ میری آنکھ صحیح نہیں ہو رہی، وہ دیکھے کہ اس کے کان سلامت ہیں، اللہ نے اس کو زبان دی ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، وہ اپنے سراپے پر غور کرے، اللہ نے اس کو اس کے علاوہ کتنی نعمتیں دی ہیں۔ ایک کاروبار میں اگر نقصان ہوا ہے، اس کے علاوہ دیکھے گھر میں اس کا سکون ہے، اللہ نے اس کو بچے دے رکھے ہیں۔ ایک اگر نعمت میں کوئی تکلیف آ گئی ہے، ایک اگر کوئی تکلیف ہے تو دوسری نعمتوں کا استحضار کریں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک مرتبہ اپنے استاد حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس وقت وہ سخت بیمار تھے، بخار تھا، عجیب کرب اور تکلیف میں مبتلا تھے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اپنے استاد کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے جا کر عرض کیا کہ حضرت طبیعت کیسی ہے، کیسا آپ کا حال ہے؟ جواب میں حضرت نے فرمایا، الحمدللہ میری آنکھیں بالکل ٹھیک کام کر رہی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ میرے کان بالکل صحیح کام کر رہے ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ میری زبان بالکل صحیح کام کر رہی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ہاں مجھے بخار ہے، دعا کر دینا کہ اللہ تعالیٰ بخار کی اذیت سے بھی اللہ نجات دے دے گا، اللہ کا شکر ہے، بڑا اچھا وقت گزر رہا ہے۔ یہ ہمارے اکابر ہیں کہ تکلیف کو بیان بعد میں کیا ہے، پہلے اللہ کی نعمتوں کو بیان کیا ہے۔ جب بھی زندگی میں کوئی بھی تکلیف آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی آزمائش آئے، اللہ کی دوسری نعمتوں کو یاد کریں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہیں تو ساری دنیا کے لوگ مل کر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو لا تحصوها، گن نہیں سکتے ہیں۔ اللہ نے کیا کچھ نہیں ہمیں عطا فرمایا، تھوڑی سی پریشانیاں آ گئی، تھوڑی سی آزمائش آ گئی اور ہم سر پکڑ کر بیٹھ گئے، ہم مایوسی کے دلدل میں چلے گئے۔ دوسری نعمتوں کو یاد کریں تو صبر آ جائے گا، شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ دوسری نعمتوں کو یاد کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ قرآن میں اللہ نے ضابطہ بیان فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، فرمایا اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو اس کے نتیجے میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے اضافہ ہوتا ہے، نہ شکری کرنے سے اضافہ نہیں ہوگا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر کفران نعمت کریں گے، نہ شکری کریں گے تو پھر اللہ کا کوڑا بھی بہت سخت ہے، اللہ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ تو پہلا یہ پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھیں، یہ مایوسی کا پہلا علاج کہ ہر تکلیف کے وقت اللہ کی دوسری نعمتوں کو یاد کریں۔ انشاءاللہ جتنی بڑی تکلیف ہوگی، جتنا بڑا مسئلہ ہوگا، جتنی بڑی پریشانی ہوگی، مایوسی پیدا نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ دوسری نعمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صبر اور شکر کا جذبہ پیدا فرما دیں گے۔ اور دوسرا علاج، جب بھی زندگی کے اندر پریشانیاں آئیں، تکالیف آئیں، جبر و ستم کی نہ ختم ہونے والی کہانیاں جب زندگیوں میں آئیں تو اس وقت مدد صرف ایک اللہ سے مانگیں، مدد صرف ایک اللہ سے مانگیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت اسی کی کرتے ہیں، مدد بھی اسی ایک اللہ سے مانگیں گے، مدد بھی اس ایک اللہ سے مانگیں گے۔ اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں، جب اللہ کی طرف نظر جائے گی، مدد جب اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ پھر اللہ کی مدد اور نصرت بھی آئے گی۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ قرآن کی تعلیمات ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی سب سے پہلی دعوت جو علی الاعلان امت کے سامنے رکھی تھی، فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر جو اعلان فرمایا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، امت کے لوگوں اس بات کو مان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں۔
اللہ کے سوا کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، اسی کے ہاتھ میں عزت ہے، اسی کے ہاتھ میں ذلت ہے۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، وہ جس کو چاہے عزت عطا فرمائے، وہ جس کو چاہے ذلتیں عطا فرمائے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی اللہ سے مانگنا ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی اللہ ہمارا مالک ہے، مدد بھی اس ایک اللہ سے مانگنی ہے، غیر اللہ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، اللہ سے مانگنا ہے ہر دم، ہر مشکل گھڑی میں، تو پھر اللہ کی مدد اور نصرت بھی آئے گی۔ اور مایوسی کا تیسرا علاج یہ ہے، ہر مشکل گھڑی میں ہر دم ہم تقدیر پر راضی رہنے والے بن جائیں، تقدیر پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، جو بھی زندگی میں ہوتا ہے سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس نے مشکل دی ہے وہ آسانیاں بھی دے گا۔ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، اللہ کا وعدہ ہے ایک مشکل کے بعد اللہ 2 آسانیاں عطا فرمائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، تو ہر دم اپنی تقدیر پر راضی رہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا حضرت زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ جواب میں انہوں نے ارشاد فرمایا، بھائی میری کیا پوچھتے ہو کہ جس کی مرضی کے مطابق ساری کائنات کا نظام چل رہا ہو، میرا کیا حال پوچھتے ہو؟ عرض کیا کہ حضرت کیا بات کہہ رہے ہیں، جس کی مرضی کے مطابق ساری کائنات کا نظام چل رہا ہو، میں آپ کی طبیعت پوچھ رہا ہوں، آپ کیا آپ کی مرضی پر؟ جواب میں کیا ارشاد فرمایا کہ بھائی مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں شامل کر دیا ہے، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے، جو میرے اللہ کی مرضی وہ میری مرضی ہے۔ ہاں ساری کائنات کا نظام اللہ کی مرضی پر چل رہا ہے، میری مرضی بھی اللہ کی مرضی میں شامل ہے، سو گویا کہ میری مرضی کے مطابق ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ یہی مومن کی شان ہے، راضی برضا رہنا، ہر مشکل گھڑی میں راضی برضا رہنا، جس حال میں اللہ نے رکھا ہے ہم اس حال میں خوش ہیں۔ ہاں اللہ نے مال زیادہ دے دیا، اس بات پر بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مال کم دے دیا، اس بات پر بھی اللہ کا شکر ہے۔ زندگی میں پریشانیاں ہیں، دکھ کی گھڑیاں ہیں، پریشان کن لمحات ہیں، یہ وقتی طور پر ہیں، انشاءاللہ ایک دن یہ مایوسی کے بادل چھٹ جائیں گے، مشکل کی یہ گھڑیاں ختم ہو جائیں گی۔ صحیح کہنے والے نے کہا کہ خزاں کے بعد دور فصل گل آتا ہے گلشن میں، خزاں کے بعد دور فصل گل آتا ہے گلشن میں، چمن والو خزاں میں پھول مرجایا ہی کرتے ہیں۔ یہ دنیا عیش و غم کی دھوپ چھاؤں سے عبارت ہے، یہ دنیا عیش و غم کی دھوپ چھاؤں سے عبارت ہے، خوشی ہو یا ماتم دونوں زمانے گزر جایا ہی کرتے ہیں، جو چلتے ہیں انہی کو راہ میں ٹھوکر بھی لگتی ہے، ٹھوکر کھا کر خوش قسمت سنبھل جایا ہی کرتے ہیں۔ ٹھوکریں لگتی ہیں لیکن جو خوش قسمت ہوتا ہے، جو ایمان کا مضبوط ہوتا ہے، جو اپنے اسلام پر مضبوطی سے جمع ہوتا ہے، وہ ان ٹھوکروں سے گھبراتا نہیں ہے، وہ حالات کی ستم ظریفیوں سے گھبراتا نہیں ہے، بلکہ اپنے نبی کی سیرت کو اپنے سامنے رکھ کر شاداں و فرحاں وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو اپنی تقدیر پر راضی رہیں، اگر اپنی تقدیر سے منہ موڑیں گے، اپنی تقدیر سے ناراض ہوں گے تو پھر مایوسی آئے گی، اور کچھ انجام نہیں ہے۔ پھر اسی طرح مایوسی کا چوتھا علاج یہ ہے، جب بھی ہماری زندگی میں پریشانیاں آ رہی ہیں، مصائب اور مشکلات ہیں، جیسا کہ میں نے تمہید میں عرض کیا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے بھی اللہ کی طرف سے آزمائشیں اور پریشانیاں آتی ہیں، تو ہر مشکل گھڑی میں ہم نماز کی طرف متوجہ ہوں۔ نماز جو دین کا ستون ہے، ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں، وہ نماز جو ہر مسلمان پر فرض ہے، آج نماز کا امت نے کیا حال کیا ہے۔ آج ہم رونا تو روتے ہیں، آج ہر گھر کے اندر یہ پریشانی ہے، ہائے ہم مسلمان ہیں، گھر میں قرآن بھی پڑھا جاتا ہے لیکن بیماریاں جاتی نہیں ہیں، گھر کی پریشانیاں جاتی نہیں ہیں، روزانہ دن میں 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ کی صدا سنتے ہیں لیکن نماز کی طرف جانے کو تیار نہیں۔ امت کا 95% طبقہ، مسلمانوں کا 95% طبقہ جو نماز سے دور ہے، تو پھر کہاں سے اللہ کی مدد و نصرت آئے؟ جب اس قدر بڑے پیمانے پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو پھر کہاں سے اللہ کی مدد و نصرت آئے گی؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ قرآن کا پیغام ہے جو ہم نے رمضان میں سنا۔ یہ قرآن کہتا آؤ نماز سے مدد حاصل کرو،
نماز پڑھو گے تو پھر مدد تمہیں ملے گی. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. صحابہ اکرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں. ان کی سیرت میں لکھا ہے کہ جب بھی ان کی زندگی میں کوئی پریشانی آیا کرتی تھی، جب بھی کوئی ان کی زندگی میں دکھ کے لمحات آیا کرتے تھے، وہ اللہ کے گھر میں جا کر سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کیا کرتے تھے اور پھر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگا کرتے تھے. اللہ سے مانگا کرتے تھے اپنی مشکل کے حل کے لیے. ابھی وہ ہاتھ اپنے چہروں پر پھیر نہیں پاتے تھے، اللہ ان کے مسائل کو حل فرما دیا کرتے تھے. تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے مجھے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں. اللہ کے یہاں کمی نہیں ہے، ہمارے دامن تنگ ہو گئے، ہمارے مانگنے میں دیر ہے. ہمارے نبی نے کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک. نماز کو ہم نے چھوڑ دیا، کتنا بڑا گناہ عظیم. حضور فرماتے ہیں یہ نماز ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے کا ذریعہ ہے. نماز پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے. ہم نے اپنے اس امتیاز کو کھو دیا، اپنے اس شعار کو ہم نے بھلا دیا. خدا را نماز کی طرف آئیں. اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جب بھی کوئی پریشانی آئے تو صلاۃ الحاجت کا اہتمام کریں. 2 رکعت نماز نفل ادا کریں. کوئی الگ کوئی طریقہ نہیں ہے، بس 2 رکعت نفل جس طرح پڑھا کرتے ہیں پڑھا کریں. نیت یہ کریں کہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت، اور نماز پڑھ کر اپنے مشکل کے حل کے لیے اللہ سے مانگیں. نماز پڑھ کر تو دیکھیں، اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں، ایک دفعہ آزما کر تو دیکھیں، رجوع تو کر کے دیکھیں، اپنی زندگیوں کو بدل کر تو دیکھیں، اسباب سے نکل کر مسبب الاسباب کی طرف آ کر تو دیکھیں. انشاءاللہ زندگیاں بدل جائیں گی. اور پھر یہ زمانے کے تھپیڑے، حالات کی ستم ظریفیاں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. جس طرح صحابہ اکرام کے سامنے بڑی بڑی پریشانیاں آئی لیکن کبھی وہ پریشان نہ ہوئے، کبھی وہ مایوس نہ ہوئے، کیونکہ وہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے تھے. تو ہر مشکل گھڑی میں نماز کی طرف متوجہ ہوں، نمازوں کا اہتمام کریں، اور پھر بھی پریشانیاں جو ہیں اللہ سے مانگیں، صلاۃ الحاجت کا اہتمام کریں. 5ویں نمبر پر مایوسی کا علاج یہ ہے کہ اپنی زندگی کو قناعت والی زندگی بنائیں. قناعت والی زندگی، قناعت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جتنا کچھ اللہ نے دے رکھا ہے بس اس پر شبر شکر ہے، زیادہ کی لالچ نہیں کرنی ہے. القناعت کنز لا یفنا. ہمارے نبی پاک نے فرمایا قناعت ایسا خزانہ ہے جس کو کبھی فنا نہیں ہے. قناعت والی زندگی اپنائیں، کبھی مایوس نہیں ہوں گے. قناعت والی زندگی اپنائیں تو کبھی زندگیوں کی پریشانیوں میں آپ کو مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجیب نسخہ ارشاد فرمایا مایوسیوں سے بچنے کے لیے، دکھ کے لمحات سے بچنے کے لیے. فرمایا کہ جب دنیا کا معاملہ آئے تو دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. اس کا کیا مطلب ہے کہ جب دنیا کا تم موازنہ کرنے لگو اور تم اپنے مال کا موازنہ کرنے لگو تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. اگر اللہ تمہیں روزانہ کے 500 روپے روزی دے رہا ہے تو اس کو نہ دیکھو جو 1000 کما رہا ہے، اس کو دیکھو جو بیچارہ صرف 200 کماتا ہے. اگر اللہ تمہیں روزانہ 200 روپے دیتا ہے تو اس کو نہ دیکھو جو 500 کما رہا ہے، اس کو دیکھو جو بیچارہ صرف 100 روپے کماتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 کمروں کا مکان دے رکھا ہے تو اس کو نہ دیکھو جس کے پاس 4 کمرے ہیں، اس کو دیکھو جس کے پاس 2 کمروں کا بھی نہیں ہے، جس کے پاس اپنا مکان ہی نہیں ہے. فرمایا جب دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. اور فرمایا جب دین کا معاملہ آئے تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نماز کے اہتمام کی توفیق عطا فرما رہا ہے تو اس پر نہ نظریں جماؤ جو نماز ہی نہیں پڑھتا، بلکہ اس کو دیکھو جو ماشاءاللہ تہجد کا بھی اہتمام کرتا ہے، تاکہ ناز نہ ہو. اگر اپنے سے نیچے والے کو دین کے معاملے میں دیکھیں گے تو دل میں تکبر آئے گا کہ وہ دیکھو، اس کی حقارت آئے گی کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھتا، میں تو نماز پڑھتا ہوں. فرمایا نہیں، اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. آپ اگر روزانہ 1 سپارے کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کو نہ دیکھو جو پڑھتا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو دیکھو جو روزانہ 2 سپاروں کی تلاوت کرتا ہے. یہ قناعت کا عظیم نسخہ ہمارے نبی نے ارشاد فرما دیا. جب اس ترتیب سے اپنی زندگی کو گزاریں گے تو اللہ قناعت والی زندگی عطا فرما دیں گے. اور جس کو قناعت والی زندگی مل گئی تو وہ کبھی پریشان نہیں ہو سکتا. مال زیادہ آ گیا پھر بھی اس کی اچھی زندگی ہے، مال کم ہو گیا پھر بھی اس کی اچھی زندگی ہے، زندگی میں تندرستی ہے پھر بھی ٹھیک ہے، بیماری آ گئی ہے پھر بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی زندگی قناعت والی ہے. اور 6 نمبر پر مایوسی کا علاج یہ ہے کہ
کہ سچے دل کے ساتھ توبہ کا اہتمام کریں اور پھر اللہ سے دعا کریں، سچے دل کے ساتھ اپنی زندگیوں کی کایا پلٹ دیں، سچے دل کے ساتھ توبہ کریں۔ جب تک اپنی زندگیوں سے نافرمانی کا زہر نہیں نکالیں گے، جب یہ شیطان جو ہمارے اوپر غالب ہو گیا اس کے اثرات کو ختم نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ کی مدد و نصرت نہیں آ سکتی۔ مایوسی سے بچنے کے لیے ضروری ہے سچے دل کے ساتھ توبہ کریں، سچے دل کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچے دل کے ساتھ توبہ کرو، توبۃ نصوحا، سچے دل کے ساتھ توبہ۔ مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں، توبہ کسے کہا جاتا ہے؟ توبہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، توبہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ نمبر ایک، توبہ کرنے سے پہلے جو گناہ کیا تھا اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، جو گناہ سرزد ہوا ہے فوراً چھوڑ دیں۔ مثلا اللہ نہ کرے سود کے کاروبار میں ملوث رہا ایک انسان، اب اس کو ندامت ہوئی اور وہ چھوڑنا چاہتا ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، تو توبہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے، پھر سچے دل کے ساتھ توبہ کرے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دل میں ندامت بھی ہونی چاہیے، دل کے اندر یہ ندامت اور پشیمانی ہو کہ میں نے یہ جو گناہ کیے ہیں یہ غلط۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم، آئندہ نہ کرنے کا عزم، کہ آج سے پہلے جتنے مجھ سے گناہ ہو گئے اللہ سے سچے دل سے معافی، اللہ سے سچے دل سے توبہ۔ تو پھر ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ اس کے معافی کو اس کی قبول فرمائیں گے اور اللہ اس کو ایسا بنا دیں گے جیسا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، یہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ شیطان ہمیں مایوس کرتا ہے کہ تم اتنے بڑے گناہ گار ہو، اتنی تم نے نمازیں چھوڑی، اتنی تم نے نافرمانیاں کی، اتنا تم نے اللہ کے حکموں کو توڑا، اب تمہاری نجات کی کوئی صورت نہیں۔ یاد رکھیے ہمیں کبھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتے ہیں میرے ان بندوں کو کہہ دو جنہوں نے ساری زندگی گناہ کیے، ساری زندگی نافرمانیاں کی، ساری زندگی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتے رہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ آج بھی اگر یہ سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیں میں ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ شیطان یہ بات ذہن میں ڈالتا ہے کہ بھائی تیری کوئی نجات کی صورت نہیں، تو ہمیشہ سود میں ملوث رہا، ہمیشہ تو نے نمازیں چھوڑی رکھی، تو انسان سمجھتا میرے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ آخری دم تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس لیے کبھی بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے توبہ کریں، سچے دل کے ساتھ اللہ سے معافی مانگیں۔ ٹائم مکمل ہو رہا ہے۔ ساتواں علاج، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ یہ ایک شعر مکمل ایک بیان ہے، اس کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ یقین محکم، سچے یقین کو مضبوط کر لیں، اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ اور کامل یقین پیدا کر لیں اپنی زندگیوں میں، اور پھر عمل پہ ہم اپنی زندگیوں میں عمل لے کر آئیں، جہد مسلسل لے کر آئیں، محنت کریں، اور محبت فاتح عالم، سارے عالم میں، ساری دنیا میں اسلام کے محبت والے پیغام کو عام کرنے کا جذبہ پیدا کریں کہ ساری دنیا میں ہم نے دین کی تبلیغ کو عام کرنا ہے، اللہ کے قرآن کے پیغام کو ساری دنیا میں پہنچانا ہے۔ جب یہ تین عمل ہماری زندگیوں میں کام آ جائیں گے، یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، تو پھر اللہ کی مدد و نصرت ہوگی۔ تو پھر یہ حالات، یہ پریشانیاں، اپنوں اور پراؤں کی طرف سے یہ جفائیں اور یہ ستم ظریفیاں کبھی ہمارے قدم نہ ڈگمگانے دیں، کبھی بھی ہم حالات کے آگے مایوس نہ ہوں، اور اللہ کی مدد و نصرت ہمارے ساتھ ہو، اور شاداں و فرحاں ہم آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، موضوع بڑا طویل ہے، مختصر وقت ہے، اس لیے یہ مختصر لفظوں میں یہ کچھ باتیں جو اکابرین کی کتابوں سے میں نے پڑھی آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس لیے حالات تو واقعی ایسے گھمپیر ہیں، واقعی اس وقت حالات بہت خراب، خصوصاً اہلیان کراچی کے لیے، لیکن پھر بھی میرے بھائیوں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو تکالیف تھی اس سے زیادہ تکالیف نہیں ہیں۔ اس لیے کبھی مایوس نہ ہو، کبھی بھی حالات کا شکار ہو کر
اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، محنت جاری رکھیں، کوشش جاری رکھیں، اللہ کے دین کو اپنے سامنے رکھیں، اللہ کے قرآن کی اپنی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھیں۔ بات کو ختم کرتے کرتے حضرت ذکی کیفی مرحوم کے رنگ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب کاروان شوق کٹھن مرحلوں میں ہے، اب کاروان شوق کٹھن مرحلوں میں ہے، صحرا گزر چکا ہے سفر دلدلوں میں ہے، سنگ گراں ہیں راہ میں لاکھوں تو کیا ہوا، سنگ گراں ہیں راہ میں لاکھوں تو کیا ہوا، منزل چھپی تو میرے حوصلوں میں ہے، وقتی اندھیریوں سے ڈرو مت بڑھے چلو، اور وقتی اندھیریوں سے ڈرو مت بڑھے چلو، سورج چھپا نہیں ابھی بادلوں میں ہے، منزل ہے دور پھر بھی مسرت یہ کم نہیں، منزل ہے دور پھر بھی مسرت یہ کم نہیں، ہمت بڑی ہوئی ہے کمی فاصلوں میں ہے۔ ذکی کیفی مرحوم کا یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جن کی زندگیوں میں پریشانیاں ہیں، جن کی زندگیوں میں کٹھن حالات ہیں۔ اس شعر کو اپنے سامنے رکھیں، یہ وقتی حالات ہیں، انشاءاللہ گزر جائیں گے، اچھے دن بھی آئیں گے، اللہ کی مدد بھی آئے گی، بس ہمیں اجتماعیت کی ضرورت ہے، ہمیں اٹھنے کی ضرورت ہے، ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان تو ہیں، کامل مسلمان بن جائیں تو خدا کی قسم کبھی ہمیں پریشانی نہ آئے، اللہ کی مدد و نصرت ہماری زندگی میں ہمارے شامل حال رہے۔ اللہ رب العالمین ہر دم زندگی کے ہر موڑ پر اللہ اپنے ساتھ، اپنے دامن کے ساتھ وابستہ رہنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور ہر دم دین کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں ایک بار پھر مبارکباد دینا چاہتا ہوں جناب محترم حافظ الطاف موتی صاحب، اللہ پاک نے جنہیں یہ سعادت نصیب فرمائی ہے کہ اللہ پاک نے انہیں قرآن پاک عظیم دولت نصیب فرمائی، پھر انہوں نے تراویح میں قرآن پاک سنایا، آپ حضرات نے سنا ہے، اور دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ القرآن کورسز نیٹ ورک کے زیر اہتمام مختلف ترتیبیں اور مختلف یہ کوششیں چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، اور ہر دم ہر جگہ پر اللہ غیب سے ان کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو دین کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ کچھ اعلانات ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہوگی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قرآن کریم کے ختم کے وقت تقریباً 70,000 فرشتے تمام شرکاء کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ شب قدر جو ہے پورے مہینے رمضان میں وہ گشت کرتی رہتی ہے، کوئی بھی وقت قبولیت کا ہو سکتا ہے، اور رات کا یہ آخری حصہ ہے، اس میں یہ والے چانسز جو ہے غالب ہو جاتے ہیں دعا کی قبولیت کے حوالے سے۔ تو کچھ اعلانات سن لیں، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ پھر ہم دعا کر لیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ قبولیت کا لمحہ یہی ہو، اور ہماری حاجتیں اور ہماری مرادیں جو ابھی تک قبول ہونے سے رہ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبولیت سے مالا مال فرمائے۔ پہلا اعلان تو یہ ہے کہ الحمدللہ آپ تمام حضرات اور خواتین کے تعاون سے یہاں القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے جو کورسز چل رہے ہیں اور جو مختلف پروگرام چل رہے ہیں وہ الحمدللہ اس رمضان المبارک میں بھی جاری و ساری ہیں، اور اس میں زبردست ترقی بھی ہو رہی ہے، ایسی غیر معمولی ترقی کہ ہمارا دشمن بھی اس وقت پریشان ہے۔ پچھلی مرتبہ یہاں القرآن کورسز کے زیر اہتمام خواتین کے لیے جو خلاصہ تفسیر کا سلسلہ شروع ہوا تھا، تو اس میں پورے ماہ جو ہے روزانہ کی بنیاد پر صرف یہاں القرآن کورسز سینٹر میں 300 خواتین جڑ رہی تھی۔ اس سے پچھلے سال جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا تو تقریباً 100 خواتین جڑ رہی تھیں۔ الحمدللہ اس سال تقریباً 600 خواتین کی روزانہ کی بنیاد پر حاضری ہے۔ یہ تو صرف میں یہاں کی بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ 25 سینٹرز میں اور بھی جو ہے یہ سلسلے چل رہے ہیں۔ روزانہ صبح 10 سے لے کر 12 بجے تک
خلاصہ تفسیر کی کلاسز چل رہی ہیں، روزانہ ایک پارے کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ رجوع الی القرآن کی یہ ایک تحریک ہے، القرآن کورسز، قرآن کریم کے قریب تر لانے کے لیے، قرآن کریم کے مفاہیم اور تراجم اس کو سمجھنے کے حوالے سے جو القرآن کورسز نے جو ایک تحریک شروع کی ہے، جو ایک کام شروع کیا ہے، وہ الحمدللہ ہماری نوجوان نسل بالخصوص ہماری خواتین کے اندر تیزی سے جڑیں پکڑ رہی ہے۔ ہماری وہ نسل جو کالجز اور یونیورسٹیز سے وابستہ ہے وہ اس سے الحمدللہ منسلک ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ کبھی صبح انشاءاللہ تعالیٰ آ کر دیکھیں، ہماری زیادہ تر ینگ جنریشن اس میں جڑی ہوئی ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے کمر بستہ ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری مساجد، ہمارے مدارس اور ہمارے ممبروں سے باتیں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن قرآن کریم کی ترجمہ تفسیر کے حوالے سے جو حلقے جو ہیں وہ ناپید ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان حلقوں کو ہماری مساجد، ہمارے مدارس اور ہمارے یہ جو ہالز ہیں اس میں قائم و دائم کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم سے ہم قریب تر ہوں گے تو یہی ہماری مصیبتوں کا تمام تر علاج ہے۔ اس طریقے سے بھی کہ فرقہ واریت کا جو جن جو ہے وہ ہمیں قابو کیے ہوئے ہے اور ہم اپنی فرقہ واریت کی وجہ سے مسلمان تقسیم ہوئے ہیں، گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ایک فرقہ جو ہے کئی فرقوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ بنیادی طور پر یہ قرآن کریم کی دوری کی وجہ سے ہے۔ قرآن کریم کی دوری کے اسباب کے حوالے سے ہمارے مفکرین نے جتنا بھی غور و خوض کیا ہے تو وہ اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اگر مسلمان قرآن کریم کے قریب آ جائے تو اس کی تمام جو ہے یہ جتنی بھی مصائب ہیں، جتنے بھی آلام ہیں وہ دور ہو جائیں۔ تو الحمدللہ ابھی تک جو خواتین وہ ان سلسلوں میں شریک نہیں ہو سکی ہیں، آج 19 پارے ہو گئے، ابھی 11 پارے باقی ہیں، تو اس میں وہ خواتین جڑیں، اور جو حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ابھی تک اپنی خواتین کو یہاں نہیں بھیج سکے تو وہ اپنی خواتین کو یہاں بھیجیں تاکہ بقیہ 11 پاروں کی وہ ترجمہ و تفسیر سن لیں۔ انشاءاللہ تعالی 29ویں روزے کو بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے خواتین کا، کیونکہ ختم ہوتا ہے، اور تمام 25 کے 25 مراکز ان کا اجتماعی طور پر ختم ہوتا ہے قرآن کریم کا ترجمہ و تفسیر کے حوالے سے، تو وہ انشاءاللہ گل بہار لان میں منعقد ہوگا۔ تو 29ویں روزے کو انشاءاللہ تمام خواتین جو ہے وہ وہاں جڑیں، گل بہار لان بہادر آباد میں جو عالمگیر مسجد کے سامنے ہے۔ اگلا ماہانہ درس قرآن و حدیث جو مردوں میں اور خواتین میں ہوتا ہے وہ اگلے ماہ یعنی کہ جو ستمبر کا مہینہ آ رہا ہے تو وہ اس میں دوسرا اتوار جو ہے عید کے دوسرے دن آ رہا ہے، اس وجہ سے وہ درس قرآن موقوف کیا گیا ہے، اور ہمارا اگلا درس قرآن و حدیث جو ہے وہ 8 ستمبر کو انشاءاللہ تعالی ہوگا، 8 اکتوبر کو ہوگا انشاءاللہ تعالی، ستمبر کو 8 ستمبر کو ہی ہوگا۔ ایک اور عرض یہ ہے کہ چونکہ پورا کا پورا ہمارا آج کا اجتماع جو ہے وہ قرآن کریم کے حوالے سے ہی منعقد ہے، یہاں الحمدللہ جو ہے وہ قرآن کریم کا ختم ہوا ہے تراویح میں، اور یہاں گفتگو بھی ساری کی ساری جو ہوئی ہے وہ قرآن و حدیث کے حوالے سے ہی ہوئی ہے۔ آسان ترجمہ قرآن کو میں پھر سے انٹروڈیوس کروا رہا ہوں آپ کے درمیان۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جو کہ بہت بڑے عالم دین ہیں اور اس وقت شیخ الاسلام کے درجے پر فائز ہیں، انہوں نے قرآن کریم کا انتہائی آسان اردو کے اندر ترجمہ کیا ہے حال ہی میں، اور یقین مانیں کہ میں نے قرآن کریم کے بہت سارے تراجم کا مطالعہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے قرآن کریم کے سبھی تراجم بہت اچھے ہیں، لیکن ماہرین کہتے ہیں، لسانی ماہرین کہتے ہیں کہ ہر کچھ عرصے کے بعد جو ہے لینگویج چینج ہو جاتی ہے، چاہے کوئی بھی ہو دنیا کی لینگویج چینج ہوتی ہے۔ ہماری جو اردو لینگویج جو ہے وہ بھی چینج ہونے کے مراحل سے گزری ہے، اور ہمارے یہاں جتنے بھی قرآن کریم کے تراجم ہیں اس میں سے بیشتر جو ہے وہ بر صغیر پاک و ہند کی آزادی سے پہلے جو ہے ان کے ترجمے کیے گئے ہیں۔ ان کی اردو لینگویج اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہے، مشکل ہے۔ ہمارا نوجوان طبقہ جب قرآن کریم کا ترجمہ ان ترجموں کے ذریعے جو ہے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے
تو ان کے سروں سے گزر جاتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے, اس کو ماننا پڑے گا. تو اسی مسئلے کو حل کیا ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے آسان ترجمہ قرآن نے. القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان نے قرآن کریم کے اس ترجمے کو تحریک کا, اس کی نشر و اشاعت کو تحریک کا درجہ دیا ہے. ہزاروں نسخے جو ہے الحمدللہ یہاں القرآن کورسز نیٹ ورک کے زیر اہتمام جو ہے وہ اس کے جو ہے لوگوں کے درمیان پھیلائے گئے ہیں. صرف بنیادی وجہ یہی کہ ہماری نوجوان نسل کسی طریقے سے قرآن کریم کے اس ترجمے کو پڑھ لے, اور ساتھ میں مختصراً اس کی تشریحات بھی جو ہے مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھی ہے. سب سے بڑا ایک اور مسئلہ بھی تو وقت کا ہے نا آج کل, تو وقت کم ہونے کی وجہ سے لوگ چاہتے ہیں کہ مختصر تفسیر یا تشریح ہو, تو مفتی تقی عثمانی صاحب کا یہ ترجمہ اس کو بھی حل کرتا ہے. ہم اس کو کاسٹ ٹو کاسٹ دیتے ہیں, باہر جو ہے کاؤنٹر پر جو ہے آسان ترجمہ قرآن رکھا ہوا ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف خود اپنے گھروں میں رکھیں بلکہ ہم جو مختلف تقاریب وغیرہ میں جاتے ہیں تو گفٹ کی صورت میں مختلف چیزیں جو ہے لوگوں کو جو ہے ایز اے گفٹ دیتے ہیں, شادیوں میں دیتے ہیں, دیگر تقاریب میں دیتے ہیں. تو آسان ترجمہ قرآن کو ہم اس حوالے سے جو ہے گفٹ دینے کی صورت میں جو ہے لوگوں کے درمیان اگر جو ہے اس کی نشر و اشاعت عام کریں تو اس میں دو فائدے ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ وہ بندہ جس کو جو ہے گفٹ دیا جائے گا وہ اس بہانے سے پڑھ لے گا. دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس پر وہ عمل پیرا بھی ہوگا. تیسرے نمبر پر یہ کہ یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. میرے بہنوں یہ حاجی ہارون پچھلے سال انتقال کر گئے تھے, ان کے لیے دعا کرنی ہے, ان کی مغفرت کے لیے. زینب حاجیانی ان کے لیے دعا کرنی ہے. میرے والدین ان کے لیے دعا کرنی ہے. میرے سسر, میری ساس اور میری بہنوں, میرے بھائی, ان سب کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے. اور یہاں جتنے بھی حضرات اور خواتین بیٹھے ہوئے ہیں ان کے جو مرحومین ہیں ان سب کے لیے جو ہے مغفرت کی دعا کرنی ہے. اور ہمیں یہ دعا کرنی ہے کہ القرآن کورسز نیٹ ورک کے جتنے بھی سلسلے جو ہیں وہ ان حضرات اور خواتین مرحومین ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کے بعد یہاں القرآن کورسز کے تحت دین کی بنیادی تعلیمات کے ششماہی و ایک سالہ کورسز جو ہے شروع کیے جائیں گے ہماری اسی ینگ جنریشن کے لیے جو کالجز اور یونیورسٹیز سے وابستہ ہے. پچھلے سالوں میں تقریباً 80 سینٹرز جو ہے پورے شہر میں ہمارے کام کر رہے تھے, اور الحمدللہ جو ہے اس میں ہمارے یہاں کی ینگ جنریشن کی بہت بڑی تعداد اس میں شریک ہو رہی تھی. اس بار بھی انشاءاللہ یہ ایڈمیشنز جو ہے رمضان کے بعد شروع ہوں گے. آپ تمام حضرات اور خواتین جو ہے, خواتین میں یہ ہمارا سلسلہ ہے نا, تو اس کے لیے میں گزارش کروں گا کہ اپنی بچیوں کو ان کورسز میں داخلہ دلوائیں. یہاں خواتین میں ایک سلسلہ جو ہے ہر ماہ کی تیسری اتوار کو منعقد کیا جاتا ہے, اور ہر ماہ کی تیسری اتوار کو پوری کراچی کی سطح کا ایک درس قرآن و حدیث منعقد ہوتا ہے جس میں پورے شہر سے یہاں خواتین جمع ہوتی ہیں اور جس میں درس قرآن و حدیث دیا جاتا ہے. اس بار یہ درس قرآن و حدیث جمعرات 17 ستمبر کو منعقد ہوگا. تمام خواتین سے شرکت کی درخواست ہے. فیس بک پر القرآن کورسز نیٹ ورک آ چکا ہے, تقریباً 23,500 جو ہے لائکس ہیں ہمارے پاس, اور ہمارا فیس بک پر جو ہے جو ایڈریس ہے وہ اس طریقے سے www.facebook.com/AQCNP. میرے صالح حاجی امان اللہ چرکلا ہاسپٹل میں ICU میں ایڈمٹ ہیں, ان کی طبیعت ٹھیک ٹھاک خراب ہے. ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت نصیب فرمائے. ہمارے مقصود بھائی یہاں ہمارے اس اجتماع میں حاضر ہیں, ان کی طبیعت جو ہے وہ ناساز رہتی ہے. ان کے لیے الحمدللہ ابھی تراویح کے بعد بھی دعا کی گئی, اور پھر مقصود بھائی نے مجھے ایمفیسائز کیا کہ بھائی دوبارہ میرے لیے دعا کروائی جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے صحت کی دولت سے مالا مال کرے. تو ہم مقصود بھائی کے لیے بھی ابھی دعا کریں گے. خیر النساء آنٹی جو ہماری القرآن کورسز کی معاون ہیں اور کارکن بھی ہیں, ان کے لیے دعا کرنی ہے. حاجی شبیر صاحب جو کہ القرآن کورسز کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان کے تعمیراتی کاموں کے جو آرکیٹیکٹ ہیں وہ بھی بیمار رہتے ہیں, ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے.
اور رشید بھائی کی والدہ کے لیے دعا کرنی ہے، زیب النساء آنٹی ان کے لیے دعا کرنی ہے، میری اہلیہ کے لیے دعا کرنی ہے، اور جو بیمار ہیں اس اجتماع کے اندر جتنے بھی حضرات اور خواتین بیٹھے ہوئے ہیں ان میں جو بیمار ہیں ان سب کے لیے دعا کرنی ہے، ان کے رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہے ان کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی ہے۔ مولانا ہارون معاویہ صاحب، ان کا مدرسہ ہے میر پور خاص میں، ماشاءاللہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے گزارش کی تھی کہ مدرسے کی تعمیرات شروع ہوئی ہیں، آپ حضرات اور خواتین میں سے ان کے مدرسے کی تعمیرات کے حوالے سے کوئی امداد وغیرہ کرنا چاہیں تو وہ مجھے پہنچا دیں، میں انشاءاللہ ان کو پہنچا دوں گا۔ میں ایک اور اعلان جامعۃ الرشید کے حوالے سے، جامعۃ الرشید ہماری جان ہے الحمدللہ۔ میں وہاں کے معاون مجلس شورا کا رکن ہوں، اور جامعۃ الرشید میں اس وقت دین کے احیاء کے حوالے سے جو پروجیکٹس چل رہے ہیں وہ میں کہتا ہوں کہ مثالی ہیں، اور ہمارے مدارس انشاءاللہ تعالی اس کی جس انداز میں اب تقلید کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ بھی قابل تحسین ہے۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انگریز سے پہلے مسلمانوں میں نظام تعلیم کی تقسیم نہیں تھی، یعنی کہ دین اور دنیا کی تعلیمات کی تقسیم نہیں تھی۔ انگریز کے دور سے پہلے جو ہے مسلمانوں کا دینی نظام تعلیم اور دنیاوی نظام تعلیم ایک ہوا کرتا تھا۔ انگریز نے ایک سازش کے تحت ہمیں تقسیم کیا مسٹر اور ملا میں، اور یہ تقسیم ابھی تک چلی آ رہی ہے۔ ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز جو ہے وہ دنیا داری کی تعلیم دے رہے ہیں، ہمارے دینی مدارس جو ہے صرف دینی تعلیمات دے رہے ہیں، بیچ کا کوئی ایک راستہ نہیں ہے۔ الحمدللہ جامعۃ الرشید نے اس حوالے سے جو پروجیکٹس جو شروع کیے ہیں وہ قابل تقلید ہیں، اور وہاں جو کیمپس 2 تعمیر ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ تعالی بن جائے گا تو وہ اپنی مثال آپ ہوگا۔ وہاں پہلی مرتبہ آپ نے زندگی میں سنا ہوگا کہ پہلی مرتبہ اس قسم کی کوشش کی گئی ہے کہ وہاں علماء حضرات کو MBA کروایا جاتا ہے، اور پہلی مرتبہ یہ کوشش کی گئی ہے کہ ہمارے یہاں کے PhDs، ہمارے یہاں کے ڈاکٹرز، ہمارے یہاں کے انجینئرز اور ہمارے یہاں کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، ان کو جناب جو ہے 4 سال کا کمپیکٹ عالم دین کورس کروایا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہی حضرات جب ہمارے ممبروں پر بیٹھیں گے اور دین کے حوالے سے دین کا جو کنسیپٹ پیش کریں گے وہ کتنا ایفیکٹو ہوگا، کہ وہ دنیا کی تقاضوں سے بھی جو ہے زبردست طریقے سے آگاہی رکھتے ہوں گے اور دین کے تقاضوں سے بھی زبردست طریقے سے آگاہی رکھتے ہوں گے۔ کیمپس 2 جب بن جائے گا تو میں اعداد و شمار آپ کو دے دوں کہ کیا ہوگا پھر، کہ انشاءاللہ تعالی ہر سال تقریباً 750 گریجویٹس اور پوسٹ گریجویٹس علماء فارغ التحصیل ہوں گے۔ یہ ایک انقلاب ہے، انقلاب، آپ اندازہ لگائیں۔ سالانہ 500 نظریاتی MBA تیار ہوں گے جو عالم بھی ہوں گے۔ کلیت الشریعہ، یعنی کہ کلیت الشریعہ وہ ادارہ ہے جس میں 4 سال کا کمپیکٹ عالم دین کورس ان نوجوانوں کو کروایا جاتا ہے جو PhDs، جو ڈاکٹرز اور جو انجینئرز ہیں، تو وہ 200 ہر سال تیار ہوا کریں گے۔ البیرونی اسکول اور کالج، اس میں تقریباً 750 طلبہ فارغ التحصیل ہوا کریں گے۔ اور جناب اس سے بھی بڑھ کر ہمارے یہاں جو نو مسلموں کو جو ہے مسلمان کرنے کے بعد ایز اٹ از چھوڑ دیا جاتا ہے تو ان کی تربیت کا بھرپور نظام وہاں ہوگا، اور ہر سال 200 نو مسلموں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس طرح کم و بیش 6000 طلبہ کی رہائش، تعلیم و تربیت کا ایسا مرکز ہوگا جو معاشرے میں نہ صرف اصلاح کا سبب بنے گا بلکہ ایک قابل تقلید مثال بن کر دیے سے دیا روشن کرنے کا مصداق بھی ہوگا۔ بس اتنا کچھ کافی ہے۔ جامعۃ الرشید کے حوالے سے جو کچھ بھی آپ حضرات کے ذہن میں ہو میرے سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ حاجی عبدالرؤوف عیسیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں، بھائی ذکی ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں، اور ہمارے کراچی چیمبر آف کامرس کی مینیجنگ کمیٹی کے جو رکن بھائی آصف چامڑیا اور ماوا کے بھی چیئرمین ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو بھی معلومات لینی ہو ہم سے لے سکتے ہیں، جو کوئی فنڈنگ وغیرہ کرنی ہو تو ہمیں آپ دے سکتے ہیں، ہم وہاں پہنچا دیں گے۔ اور جامعۃ الرشید کے زیر اہتمام ایک
لوگوں کی آگاہی کے حوالے سے، دینی مسائل کے آگاہی کے حوالے سے یہاں روہیل کنڈ سوسائٹی میں بھی ایک مرکز اب قائم کر دیا گیا ہے، 2 بنگلے لے کر. اس میں بھی اگر کوئی جن حضرات کے اور جن خواتین کے کوئی مسئلے مسائل ہیں تجارت کے حوالے سے یا زندگی کے کسی شعبے کے حوالے سے جس میں ان کو کسی دینی ادارے سے رہنمائی نہ مل رہی ہو، وہ ادارہ اسی لیے قائم کیا گیا ہے کہ دنیا داروں کو اس میں بھرپور رہنمائی جو ہے دی جائے. میں اسی پر اپنی بات کا اختتام کروں گا. جزاکم اللہ. اور میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النار. یا رب العالمین، یا اللہ، ہم نے جو تیرے دین کی باتیں کہی اور سنی ہیں ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ، تراویح میں تیرا قرآن پاک پڑھا اور سنا گیا ہے، یا اللہ اس پر اجر عظیم نصیب فرما. یا اللہ، یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے. یا اللہ، اس کے صدقے ہماری تمام کمی کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ، آئندہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ، ہمیشہ دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ، قرآن والی زندگی اپنانے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ، ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما. یا اللہ، ساری دنیا میں ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما. یا اللہ، ساری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان تیرے دین کی تبلیغ و اشاعت میں لگے ہیں، یا اللہ غیب سے ان کی مدد و نصرت فرما. یا اللہ، ساری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ، ہمارے ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما. یا اللہ، ہمارے ملک پاکستان کو مضبوطی نصیب فرما. یا اللہ، مدارس و مساجد کی حفاظت فرما. یا اللہ، دیندار علماء، یا اللہ مساجد، مدارس، یا اللہ خانقاہیں، یا اللہ سب کی حفاظت فرما. یا اللہ، ہر پاکستانی کی حفاظت فرما. یا اللہ، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ، جتنے بھی ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما. یا اللہ، سب کی جائز ضروریات کو پورا فرما. یا اللہ، سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ، سب کے یا اللہ مصائب کو حل فرما. یا اللہ، جو قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں غیب سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما. یا اللہ، جن کے گھروں میں بچیاں بچے جوان ہیں انہیں برابر کے اچھے رشتے نصیب فرما. یا اللہ، سب کو رزق حلال نصیب فرما. یا اللہ، سب کو جائز روزگار نصیب فرما. یا اللہ، جو بھی شرپسند عناصر یا اللہ خصوصاً یہ شہر اور یا اللہ عموماً پورے پاکستان اور عالم اسلام میں جو شرپسندی پھیلا رہے ہیں، یا اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما. یا اللہ، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود فرما. یا اللہ، ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ، کراچی کی حفاظت فرما. یا اللہ، اہلیان کراچی کی حفاظت فرما. یا اللہ، یہ دیندار لوگ مختلف شکلوں میں جو تیرے دین کی تبلیغ و اشاعت میں مصروف عمل ہیں، یا اللہ انہیں دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. یا اللہ، یہ القرآن کورسز نیٹ ورک کے زیر اہتمام جتنے بھی یا اللہ دین کے کام ہو رہے ہیں، جتنے بھی سینٹر چل رہے ہیں، پڑھائی ہو رہی ہے، یا اللہ اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ، مزید اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. یا اللہ، جتنے بھی مدارس ہیں، یا اللہ تمام مدارس کو ترقیاں نصیب فرما. یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ نصیب فرما. یا اللہ، جتنے بھی بیمار ہیں، چھوٹے بڑے، مرد و عورت، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، تمام بیماروں کو کامل تندرستی نصیب فرما. یا اللہ، الطاف بھائی نے جتنے بھی لوگوں کا نام لیا ہے، ان کے رشتہ دار، عزیز و اقارب، ان کے والدین یا دیگر احباب مرحومین جنہوں نے اپنے مرحومین کے لیے کہا، جو دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما. یا اللہ، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ، جو بیمار ہیں، جتنے بھی لوگوں نے، مرد و عورت، خواتین نے اپنے بیماروں کے لیے کہا ہے، محترم الطاف صاحب نے جن بیماروں کے نام لیے ہیں، یا اللہ ان تمام بیماروں کو اس رحمت والے مہینے کے صدقے تندرستی نصیب فرما. یا اللہ، کامل صحت کاملہ نصیب فرما. یا اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما. یا اللہ، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. یا رب العالمین، یہ رحمت والا مہینہ ہے، یا اللہ اس کے صدقے
بلکہ ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اپنے فضل کا نزول فرما یا اللہ، اپنی مدد و نصرت کا نزول فرما یا اللہ۔ بے شک ہم کمزور اور ضعیف ہیں یا اللہ، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما یا اللہ، غیب سے ہماری مدد و نصرت فرما یا اللہ، ہر دم ہمیں اپنے دین کی خدمت میں مصروف عمل فرما یا اللہ۔ ہماری طاقتیں، ہماری صلاحیتیں، ہمارا مال، ہمارا پیسہ اپنے دین کی تبلیغ و اشاعت میں قبول فرما یا اللہ، ہمیشہ اپنے دین کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ۔ اپنے مال کو یا اللہ دین کے کاموں میں لگانے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ۔ اپنی زندگی ہمیں ہمیشہ اپنے نبی والے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ۔ جب خاتمے کا وقت آئے تو خاتمہ ایمان پر فرما یا اللہ، خاتمہ ایمان پر فرما یا اللہ، خاتمہ ایمان پر فرما یا اللہ۔ ختم قرآن کا موقع ہے، تیرا وعدہ ہے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے یا اللہ۔ آج کی ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ، اپنے فضل سے قبول فرما یا اللہ۔ ہم کمزور اور ضعیف ہیں یا اللہ، غیب سے ہماری مدد و نصرت فرما یا اللہ، غیب سے ہماری مدد و نصرت فرما یا اللہ۔ یہ جو پریشانیاں ہیں یا اللہ، جو ستم ظریفیاں ہیں ہر طرف سے یا اللہ، مشکل حالات ہیں یا اللہ، ان مشکل حالات میں ہمیں استقامت نصیب فرما، دین پر مضبوطی نصیب فرما، استقلال نصیب فرما، ہر دم دین کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ۔ جو بھی یا اللہ بے دینی کے سیلاب میں بہتے چلے جا رہے ہیں یا اللہ، انہیں صحیح دین کی سمجھ نصیب فرما یا اللہ۔ جہاں کہیں تیرے دین کی تبلیغ کا کام ہو رہا ہے یا اللہ، اس کام میں ترقی نصیب فرما۔ ہم سب کو دین کی تبلیغ میں یا اللہ دام در میں سخن قلب میں اپنا حصہ ملانے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ۔ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے قبول فرما یا اللہ۔ جتنے بھی ساتھی یہاں پر آئے ہیں، جتنے بھی تیرے مسلمان بندے، تیری بندیاں خواتین یا اللہ یہاں پر آئی ہیں، ان کے آنے کو قبول فرما یا اللہ، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما یا اللہ۔ محض تیرے دین کی محبت میں، تیرے قرآن کی محبت میں یہ مجمع آیا ہے یا اللہ، ان کے آنے کو، بیٹھنے کو قبول فرما یا اللہ۔ ان پر رحمتوں کی آبشاریں برسا یا اللہ، ان کے مسائل کو حل فرما یا اللہ۔ ان کی رزق میں، روزی میں برکتیں پیدا فرما، ان کے مسائل کو حل فرما یا اللہ۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما یا اللہ، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما یا اللہ، اپنی شان کے مطابق عطا فرما یا اللہ۔ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ، اپنے فضل سے قبول فرما یا اللہ، اپنے محبوب کے صدقے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ جزاکم اللہ خیر۔